نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، خطبائے اعظام، انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے یہ عظیم الشان اجتماع، یہ پروگرام منعقد ہو چکا ہے، اور اللہ کی توفیق سے بہت سے علماء کرام، خطبائے اعظام آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز سے کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کریں گے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ بہت بڑے سپہ سالار ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے امین ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کے کاتب ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہیں۔ حسب و نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگ ان کے بارے میں زبان تان کو دراز کرتے ہیں، ان پر بکواسات کی بوچھار کرتے ہیں۔ ایک عام مسلمان سیدھا سادہ بسا اوقات وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہے، لوگ کیوں ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کی شان میں توہین کیوں کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کے خلاف طعن کرنے والے اور زبان کو دراز کرنے والے وہ در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں۔ جس قدر کسی جلیل القدر ہستی نے، کسی صحابی نے، کسی محدث نے، کسی امام نے اسلام کی عظیم خدمت کی ہے، اسی قدر اسلام کے دشمن اس کے خلاف اپنی دشمنی کو پورے زور سے نکالتے ہیں۔ جس قدر زیادہ خدمات ہیں
جس قدر زیادہ کارہائے نمایاں ہیں اسی قدر دشمن بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو، آپ کی متانت کو ساری دنیا مانتی ہے۔ آپ پر ایمان نہ لانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے کے لیے مجبور تھے، لیکن آج بھی اس خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ظالموں نے اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، جن کی تعلیمات کی وجہ سے آج دنیا میں جو امن و امان دیکھتے ہیں، یہ جو تہذیب، نام نہاد تہذیب کا دعویٰ ہے دنیا کو، یہ ہمارے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چرا کر انہوں نے ترقی کی ہے، ہماری ہی وہی کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے، ہمارے ہی علماء اور سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ رحمت للعالمین کو نعوذ باللہ دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان دشمنوں کی دشمنی کا سبب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تعلیمات بری تھیں، یا آپ پر قرآن کی آیات جو نازل ہوئی ہیں ان میں کوئی تشدد ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی تشدد ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دراصل جو مصلح بن کے آتا ہے، اصلاح قبول کرنے والے اصلاح قبول کر لیتے ہیں، اور جن کے دل برے ہوتے ہیں وہ اصلاح قبول کرنے کی بجائے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ عورتوں خواتین میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوتی ہے۔ بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل و ابو لہب بھی ہیں، دعوت ایک ہی ہے، شخصیت اور ہستی ایک ہی ہے، کسی نے ان کو اپنے دل میں بسایا ہے اور کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور کسی نے تبًا لکا یا محمد کہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ آخر دشمنی کا سبب کیا ہے، ایک ہی سبب ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا سبب ہے وہی آپ کے جانثاروں، آپ کے وفاداروں، آپ کے صحابہ کرام سے دشمنی کا سبب ہے۔ اس دنیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی شان میں توہین و تنقیص بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ آپ سب احباب سوشل میڈیا کے توسط سے ملاحظہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رویہ کیا ہوتا ہے۔ وہ صدیق جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنا مال، اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی، اپنا خاندان، بلکہ ما ہی بأول برکتکم یا علی ابی بکر، صحابہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابو بکر یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان مسلمانوں کے لیے رحمت ہے،
لیکن اس کے باوجود ظالم جھوٹ بول بول کر ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے ایمان کو انکار کرتے ہیں، ان کی صداقت و امانت کا انکار کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ظالم اور ان کو غاصب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑے محسن ہیں اس اسلام کے، ہمارے دین کے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی کو کیا دشمنی ہے؟ یہی کہ وہ کفر کے خلاف ننگی تلوار تھے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ ایمان پڑھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا پھر اسلام کا گراف اوپر ہی چلتا چلا گیا، اسلام ترقی کی منازل ہی طے کرتا چلا گیا، اس کے بعد اسلام نے زوال نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے، یہ عمر کی خدمت اسلام ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دشمن بن گئے ہیں، آج انہیں بھی گالیاں دیتے ہیں، آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاؤں پہ ان کا نام لکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں۔ کیا دشمنی ہے؟ یہی دشمنی ہے کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف نعوذ باللہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سے دشمنی ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اسلام کے سب سے بڑے مالی مددگار پوری تاریخ اسلام میں، ان سے بڑا مال خرچ کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ وہ عثمان جن کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنا معزز اور معتبر، لیکن لوگ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا قصور ہے؟ اس لیے قطعاً یہ نہ سوچیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، شاید کوئی غلطی کی ہوگی انہوں نے، شاید کوئی اسلام کا نقصان کیا ہوگا انہوں نے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ معیار بناؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی آپ نے داغدار کر دیا ہے۔ آپ نے ابو بکر و عمر و عثمان اور سیدنا علی اور طلحہ و زبیر کسی کا بھی حیا نہیں کیا ہے۔ اور یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع یہ تمام صحابہ کا دفاع ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی دیوار ہیں، جو شخص بدبخت اس کو پھلانگ جاتا ہے پھر کسی کا حیا نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بات آج میں 1400 سال بعد نہیں کہہ رہا، دوسری تیسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو توبہ ربیع بن نافع رحمہ اللہ تعالی، جن کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ 150 ہجری میں پیدا ہونے والے 50 سال اپنی زندگی کے دوسری صدی ہجری میں گزارے ہیں۔ تبع تابعین کا زمانہ بڑے قریب سے دیکھا ہے، بعض تابعین سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ شخصیت کیا فرماتی ہیں؟ معاویۃ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یاد رکھو، نبی کے صحابہ کو بچانا چاہتے ہو تو معاویہ کو بچا لو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی رکاوٹ ہے، ایک ایسا پردہ ہے، ایک ایسی دیوار ہے جو ان سے آگے گزر جاتا ہے، پھر اس سے آگے کبھی رکنے والا، پھر وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے آگے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر لازمی جائے گا، ان سے آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توہین ضرور کرے گا، اور ان سے آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین ضرور کرے گا، جو حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بن ہیں، ایک رکاوٹ ہیں۔ بن باندھے جاتے ہیں نا، سیلاب کے آگے، دشمن کے آگے بن باندھا جاتا ہے کہ یہ آڑ ہے، یہ ڈھال ہے، دشمن کو ہم نے اس سے پیچھے روکنا ہے۔ اگر اس بن تک دشمن پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر ہمارا بعد میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایسا بن ہے، ایک ایسی دیوار ہے، ایک ایسی لکیر ہے
کہ جو شخص اس کو عبور کر جاتا ہے اس کے بعد وہ کسی کا حیا نہیں کرتا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. یہ آپ کے پڑوس میں مرزا انجینئر جیلمی صاحب کچھ سال پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہے، یا ان کے 2-3 ساتھی اور ہیں، تم سنی جو ہے اہل سنت ان کا دفاع کرتے رہتے ہو، ان کو سائیڈ پہ کر دو تو مجھے کسی قسم کا کوئی اختلاف تم سے ہے ہی نہیں. یہی کہتے تھے نا. حالانکہ صحابی تو ادنا سے بھی ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. ادنا سے ادنا صحابی کی توہین و تنقیص انسان کے بے ایمان ہونے کے لیے کافی ہے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام تو کہاں، وہ تو جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارتیں پانے والوں میں شامل ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے دعائیں لینے والوں میں شامل ہیں. وہ تو وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے کام پڑتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. کیوں بھیجا؟ فَإِنَّهُ فِي حَاجَةٍ، نبی کو معاویہ سے کام پڑا ہے. نبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس جاؤ مجھے معاویہ سے کام ہے، اسے بلا کے لاؤ. یہ وہ معاویہ ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی. ہم ان کی توہین اور تنقیص کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو دعویٰ کیا تھا کہ مجھے حضرت معاویہ سے اور چند ایک بلکہ 3 اور تھے، نام لیتے تھے انجینئر صاحب، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ ان کی بات موجود ہے کہ بس ان 4 کو سائیڈ پہ کر دو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. لیکن پھر اس اللہ کے ولی ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیسے صادق آتا؟ انہوں نے جو فرمایا ہے برحق ہے. جو معاویہ تک پہنچتا ہے وہ ابو بکر صدیق تک بھی پہنچتا ہے. پھر کچھ سالوں بعد ابھی آپ نے بیان سن لیا ہوگا کیوں ہم کہتے ہیں کہ معاویہ کا دفاع فرض ہے. ایک تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہی فرض ہے، اور ایک دیگر صحابہ کا دفاع بھی دفاع معاویہ میں مضمر ہے. آج وہ شخص انجینئر جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا تھا نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا نا، پہلا خلیفہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا، اس کا انتخاب کیا گیا سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور یہ انتخاب بالاتفاق تھا، بالاجماع تھا. سارے صحابہ انصار و مہاجرین جو تھوڑی دیر پہلے اختلاف کر رہے تھے کہ خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے یا مہاجرین میں سے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک انصار میں سے ہو جائے ایک مہاجرین میں سے ہو جائے. قریب تھا کہ اختلاف بڑھ جاتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی. وہ جو صحابہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، ہم میں سے ہونا چاہیے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام سنا، ان کی شخصیت کو دیکھا تو کہا کہ اگر یہ ہیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وہ انتخاب ہے. آج انجینئر صاحب اس انتخاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انتخاب ہی امت کی بربادی کا سبب بنا ہے، نعوذ باللہ. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل بننا، مسلمانوں کا ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا. کہتے ہیں اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے فسادات ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں کہ اگر آج ابو بکر صدیق زندہ ہوں تو اپنے انتخاب پر خون کے آنسو روئیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ. ثابت ہو گیا کہ جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع نہیں ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع ہو سکتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی،
کہا کہ خلفائے راشدین نے سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے انصار کو ان کا حق نہیں دیا، بلکہ انصار کی حق تلفی کرتے رہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، تینوں کی توہین یہ کہہ کے کی کہ انہوں نے انصار کو ان کا حق نہیں دیا، حق تلفی کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ انصار قیامت کے دن حوض کوثر پر آئیں گے اور نبی ان کی دلجوئی کے لیے فرمائیں گے کہ تمہاری حق تلفی کرنے والوں کو آج میں اپنے سے دور کرتا ہوں، سحقن سحقن لمن غیر آباد، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع یہ تمام صحابہ کا دفاع ہے، بلکہ یہ دفاع صحابہ کی بنیاد ہے۔ یہ سبق یاد کر لیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں، اسی طرح امت کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں۔ اگر کوئی خدمت نہ ہوتی ان کی، کوئی اور فضیلت نہ ہوتی، نبی کی صحابیت اتنا بڑا شرف تھی کہ اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا بڑا شرف صحابیت والا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری والا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ نبی کی رشتہ داری کا خیال کرو، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی ہر وہ رشتہ داری ہمارے لیے معزز اور محترم ہے جس کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ نبی کی زندگی میں نبی کا کوئی رشتہ دار موجود تھا، اگر وہ صحابی بن گیا تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور اگر وہ صحابی نہیں بنا یعنی کلمہ نہیں پڑھا تو پھر ہم اس کا احترام نہیں کرتے۔ نبی کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ہم نبی کی بیٹی کی بھی عزت کرتے ہیں، نبی کے نواسوں کی بھی عزت کرتے ہیں، نبی کے داماد کی بھی عزت کرتے ہیں، نبی کے چچا کی بھی عزت کرتے ہیں، دیگر رشتہ داروں کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن تمہیں نبی کی یہ رشتہ داری نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنا یہ نبی کو دکھ پہنچانا ہے۔ بتاؤ، آپ کے رشتہ دار کو اگر کوئی لعن طعن کرے، آپ کا رشتہ دار چاہے برا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو برا سننا برداشت تو نہیں کرتے نا؟ آپ کی زوجہ محترمہ کا کوئی بھائی ہو، آپ نہیں برداشت کرتے کوئی اسے برا کہے، حالانکہ برا ہو بھی سکتا ہے۔ تم نبی کے برادر نسبتی، نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی کے برادر نسبتی ہیں، تمہیں نبی کی حیا نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا منہ لے کر؟ یہ آیت پیش کرتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیش کرتے ہیں نا آیت، ہمیں سناتے ہیں، حالانکہ ہم نبی کی رشتہ داری کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ ہم تو نبی کے بھی قدردان، ہم تو نبی کے جوتے کے بھی قدردان، ہم تو ان گلیوں کے بھی قدردان ہیں جہاں نبی کے قدم لگتے رہے۔ ہمیں یہ سکھاتے ہو کہ نبی کی رشتہ داری کا احترام کرو، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ آیت تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جب نبی کے برادر نسبتی کی بات آتی ہے تم گالیاں دیتے ہو، تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، تم ان کی توہین کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، پھر یہ خیال بھی ہے، یہ طلب بھی ہے، یہ تڑپ بھی ہے کہ حوض کوثر پہ ہم نبی کے ہاتھ سے جام پئیں گے۔ نبی کو دکھ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو برا بولتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت ہیں جو کہتے تھے ہمارا اختلاف صرف حضرت معاویہ سے ہے، لیکن کیا کہا کہ سیدہ عائشہ ظالمہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہا کہ نہیں کہا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع یہ امہات المومنین کا دفاع ہے۔ اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے معاویہ سے کوئی نفرت کرے اور ام المومنین سیدہ عائشہ سے محبت کرے؟ یہ ممکن نہیں، ممکن کیوں بھائی؟
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں میں اختلاف تھا نا، اس وقت میں یہ خواہش کرتی تھی کہ یا اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ نبی کی سب سے پیاری بیوی، نبی کی سب سے بڑی محبوبہ اس کائنات میں۔ پوچھا گیا نا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ نبی کے زبان اطہر سے سب سے پہلا لفظ فرمایا عائشہ، سب سے بڑھ کر مجھے دنیا میں کسی سے محبت ہے تو وہ عائشہ ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اپنی بیٹی نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کا پیغام لے کر آئیں، صحیح بخاری میں درج ہے کہ ابو جی یہ جو آپ کی دوسری بیویاں ہیں نا، آپ ان کی طرف ذرا زیادہ محبت کا رخ کریں، آپ محبت عائشہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ دوسری آپ کی بیویاں ہیں، میں سفارش لے کر آئی ہوں، آپ ان سے بھی زیادہ محبت کیا کریں، عائشہ سے زیادہ ان کی طرف رخ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں یہ پسند نہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے لا محالہ یہی کہا ہوگا، کیوں نہیں، آپ میرے والدہ گرامی بھی ہیں اور میرے نبی بھی ہیں، رحمت للعالمین خاتم النبیین والمرسلین ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں کیوں نہ محبت کروں گی؟ فرمایا اگر یہ پسند کرتی ہو کہ میری محبت کو تلاش کرو تو تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ نبی اپنی بیٹی کو بھی حکم دیتے ہیں، یہ وہ عائشہ صدیقہ ہیں، فرمایا دنیا آخرت میں میری بیوی ہیں، یہ وہ عائشہ صدیقہ ہے جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، کسی اور بیوی کے بستر پہ کبھی قرآن نازل وحی نہیں آئی، عائشہ کے بستر پہ آتی ہے، یہ وہ عائشہ ہے۔ وہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا پورے یقین سے میں اللہ سے دعا کرتی تھی، پوری لگن سے کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاویہ سے کوئی نفرت کرے تو ان کو اپنی عمر لگنے کی دعا دینے والی عائشہ سے محبت کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاویہ سے کوئی نفرت کرے اور ان کو گورنر بنانے والے ابو بکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہدہ تو نہیں گیا تھا نا۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہدہ برقرار، اور اس سے بڑی بات معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ اگر کوئی عقل مند غور کرے نا، امت کو 2 دفعہ بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہوا ہے، بہت بڑے فتنہ فساد کا خطرہ آیا ہے امت پر۔ پہلی دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اختلاف ہو گیا صحابہ کرام سے، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، خلیفہ کون بنے گا؟ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور مسلمانوں نے سکھ کا چین سانس لیا اور پورے مسلمان متفق اور متحد ہو گئے، کوئی اختلاف کرنے والا باقی نہ رہا۔ شخصیت کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے آگے کس نے کیا تھا؟ میں بتا چکا ہوں نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کی خواہش پہ اللہ قرآن نازل کرتا تھا۔ کتنے ایسے مقامات آئے، ایسے مواقع آئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایسے کیوں نہ ہو جائے، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا کہ عمر کی جو رائے ہے وہ اللہ رب العزت کی خواہش کے مطابق ہے، اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، لہٰذا آج کے بعد یہ دین اور شریعت ہے۔ وہ عمر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے امت کو ایک محسن دیا جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی پر امت جمع ہو سکتی نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نبی فرما گئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ لوگ کہتے ہیں نا جی
نبی نے کاغذ قلم مانگا تو عمر نے روک دیا. آپ نے لکھوانا کیا تھا جی؟ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت بلا فصل لکھوانی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی اس 1-2 دن پہلے خواہش کا اظہار کیا کہ عائشہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ. کیوں؟ میں لکھوا دینا چاہتا ہوں, میں لکھوا دینا چاہتا ہوں. مجھے خطرہ ہے, مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا ہے, میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے آنا اولا, میرا حق زیادہ بنتا ہے, میں تو نبی کا فلاں فلاں لگتا ہوں, میرا حق زیادہ بنتا ہے. نبی کے چچا بھی تھے, نبی کے بھائی بھی تھے, نبی کی اور رشتہ داریاں بھی تھیں جو مسلمان تھے, جلیل القدر صحابہ تھے. فرمایا میں یہ لکھوا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اختلاف نہ پیدا ہو, کوئی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے. پھر فرمایا عائشہ رہنے دو, فرمایا عائشہ رہنے دو, مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, کہ نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کسی کو خلیفہ بننے دینا ہے, نہ مومنوں نے بننے دینا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے اسی فیصلے کو پایا, تکمیل تک پہنچایا. تو سب سے بڑے اور پہلے محسن نبی کے بعد اس امت کے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہ سارے مومن متفق ہو گئے. نبی نے جو فرمایا تھا کہ جو مومن ہوگا وہ ابو بکر کا انکار کر سکتا, مومن نہیں کر سکتا. منہ مونا ضرور کرتے ہیں, مومن نہیں انکار کر سکتے. اسی طرح امت میں دوبارہ اختلاف پیدا ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے حوالے سے. پہلے بھی جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ بھی کوئی برا نہیں تھا, خلافت کے بارے میں پیدا ہوا تھا نا, خلیفہ کس کو بنایا, رائے مختلف ہو گئی. اب بھی ایسے ہوا, اختلاف اب بھی اچھے امر پہ ہوا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کیا فوری کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے یا کچھ عرصہ انتظار کر لینا چاہیے, حالات کو نارمل ہونے دینا چاہیے؟ یہ اختلاف ہے. ایک گروہ جلیل القدر صحابہ کا جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, طلحہ زبیر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, وہ کہتے ہیں کہ فی الفور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ورنہ یہ کوئی اور فساد کھڑا کریں گے, ان کو راستے سے فوراً ہٹانا چاہیے. دوسری طرف بھی کبار صحابہ کرام ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام. ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی حالات نارمل نہیں ہیں, کچھ دن کچھ مہینے انتظار کر لیا جائے, کچھ مہلت مل جائے, ہمیں اپنی حکومت کو مضبوط کر لینا چاہیے, کہیں ہم ان کو قابو کرتے کرتے کسی اور مسئلے میں نہ پڑ جائیں, ان کے ساتھ لوگ اور شامل ہو. دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے لیکن اختلاف پیدا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اس وقت اللہ رب العزت نے دوسرا محسن دیا امت کو. پہلا محسن کس کے ذریعے آیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے, اور دوسرا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وجہ سے اور ان کی طرف سے انتخاب ہو کر آیا. اختلاف ہو گیا نا مسلمانوں, اختلاف بڑھ گیا. 2 واقعات رونما ہوئے تاریخ اسلام میں, جمل اور صفین, اور اس کے بعد ایک بڑا حادثہ خارجیوں کے ہاتھوں, وہی جو باغی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے, انہی باغیوں کے ہاتھوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے. ایک خلا پیدا ہو گیا مسلمانوں میں سیاسی طور پر. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے بعد میں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ میرے سے نہیں سنبھلے گا, بلکہ اس کو سنبھالنے والا ایک اور بہتر آدمی موجود ہے امت میں, تو میں اپنی خلافت کی قربانی دے کر اس امت کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں, اس امت پر احسان کرنا چاہتا ہوں. عمر کو بھی نبی کی بشارت تھی اور حسن کو بھی نبی کی بشارت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے.
حسن رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ سردار۔ حالانکہ حسن و حسین دونوں ہی سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں کہ نہیں؟ نبی کے نواسے ہیں، نبی کا خاندان ہے، ہمارے سردار ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ فرما چکے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اب فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، یعنی حسن کی سرداری کچھ الگ ہی تھی۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، کیوں؟ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا کہ میرے اس نواسے، میرے اس بیٹے حسن کی وجہ سے امت کے دو عظیم الشان گروہوں کو دوبارہ ایک کر دے گا، صلح کروا دے گا۔ تو امت کے دوسرے محسن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے انتخاب کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنے۔ جس طرح پہلے امت متفق ہو گئی اختلاف کے بعد، اور دہائیوں تک امت متفق رہی، پھر جب قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دوبارہ اختلاف ہوا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں نبی کے نواسے نے نبی کی بشارت کی وجہ سے اپنی خلافت ڈالی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ خلافت کے اہل نہیں تھے، خلافت انہوں نے بری خلافت نعوذ باللہ کی ہے، برا دور بتایا ہے، ظلم و ستم کیا ہے۔ یہ اعتراض نبی پر ہے کہ نبی نے بشارت دی تھی کہ میرا نواسہ امت پر احسان کرے گا، کہا تھا کہ نہیں؟ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ میرا یہ نواسہ سردار ہے، یہ امت پر احسان کرے گا کہ امت کی صلح کروائے گا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے نبی کی بشارت کی وجہ سے احسان کیا کیا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر دیا، اور اس کے بعد 20 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 20 سال کا عرصہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا۔ اس پورے 20 سال میں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پرندے نے پر بھی نہیں مارا ہے، کسی دشمن کو جرأت نہیں ہوئی کہ میلی آنکھ سے عالم اسلام کی طرف دیکھ لے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع اس لیے فرض ہے، ان کے احسان اس قدر زیادہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بشارت ہے، اور ان کے لشکر کے بارے میں، کہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت الاٹ کروا لی ہے۔ یہ فرمان نبوی کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے جنت اپنی پکی کر لی ہے، ان کے نام جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے میری امت کے وہ لوگ جو غزوہ بحر کریں گے میرے بعد، میں نے جنت میں ان کو بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے دیکھا ہے۔ یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ غزوہ بحر کیا ہے بھلا؟ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ اسلام ایک بر اعظم میں قید تھا، ایک بر اعظم سمجھتے ہیں نا آپ؟ اب تو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں بر اعظم، سب کانٹیننٹ ایک بر اعظم میں قید تھا، چاروں طرف پانی ہے نا، تو خشکی کا ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کو بر اعظم کہتے ہیں۔ تو دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، اس وقت اسلام ابھی ایک ہی بر اعظم میں تھا، سمندروں کو پار کر کے اسلام آگے نہیں گیا تھا۔ یہ وہ غزوہ بحر ہے جس کے سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے اسلام کو ایک بر اعظم سے اٹھایا اور عالمی مذہب بنا دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دشمنان اسلام پھر ان کی تعریف کریں گے؟ دشمنان اسلام تو پھر بھونکیں گے نا، اپنا بغض نکالیں گے ان کے خلاف کہ انہوں نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ اسلام کو ایک بر اعظم سے اٹھا کر پورا عالمی دنیا کا مذہب بنا دیا، اس کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑ دیے، سمندروں کو پار کر کے جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑنے والے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ان کے بارے میں کسی پروپیگنڈے کا کبھی شکار نہ۔ ہم پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع فرض ہے۔ لوگ جھوٹ بولیں گے، کہیں گے جی وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ ہے۔
پرلے درجے کی بکواس ہے. کوئی مائی کا لال، ہمارا چیلنج ہے ایک عرصے سے ہم نے دیا ہوا، کوئی مائی کا لال دنیا میں کوئی ایک صحیح سند سے روایت پیش کرے، کوئی ایک روایت، 10 12 15 100 200 اس سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں، ایک روایت کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی ایک لفظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا، ایک لفظ، ان کو برا بھلا کہا، ان کو گالی دی ہو، نعوذ باللہ. کہتے ہیں جی لعنت کرتے اور کرواتے تھے. ہم کہتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو لعنت کوئی نہیں کرواتے تھے نا، لیکن جھوٹے جو جھوٹ بولتے ان پر لعنت ہو گئی اللہ کی طرف. یہ لعنتی ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کے بہت بڑے قدردان تھے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں. یہ بات آپ پلے باندھ لیں، انشاءاللہ کبھی شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا. اس حوالے سے جی وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ. اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے نا حدیث میں، مختلف صحابہ نے بیان کیے ہیں نا اہل بیت کے فضائل. ایک فضیلت ایسی ہے، ایک فضیلت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. حسن کون ہے؟ نواسہ رسول ہے. علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں نا حسن. ان کی ایک فضیلت ایسی ہے جو سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کسی نے بیان بتائیں. دشمنوں کے یا جن سے بغض ہو ان کے فضائل کوئی بیان کرتا ہے؟ فضیلت بھی ایسی کوئی عام بات نہیں، نبی کا فرمان جو تا قیامت ان کے لیے فضیلت ثابت ہونا تھا وہ بیان کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے. مسند احمد کی حدیث ہے، اور حدیث کے ویسے تو میں نے بتایا بڑے فضائل ہیں اہل بیت کے، حسنین کریمین کے بہت فضائل ہیں، لیکن یہ فضیلت دنیا میں کسی اور روایت میں نہیں، کسی اور صحابی نے بیان نہیں کی، کسی صحابی نے بیان نہیں کی سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت اور پیار کے لیے یہ انداز اپنا رہے تھے کہ ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حسن جو نواسہ ہیں ان کے ہونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوس رہے تھے پیار سے اور محبت سے. کتنی بڑی فضیلت ہے، نبی جس کے ہونٹوں کو چوسیں، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور صرف اس فضیلت کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنا عقیدہ بھی بتایا ہے. اللہ کو معلوم تھا نا یہ بدبخت آئیں گے جھوٹ بولیں گے کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے یہ الفاظ بھی ان سے نکلوائے اور ہماری حدیث کا، ہمارے اسلامک لٹریچر کا لازمی حصہ بن گئے. مسند احمد حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں شامل ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. صرف یہ فضیلت بیان کر کے بس نہیں کی بلکہ اپنا عقیدہ، اپنے جذبات کا اظہار کیا. فرمایا کہ میں نے نبی کو دیکھا نا، نبی ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، چوس رہے تھے، اور میں معاویہ یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے ہونٹوں کو نبی چوم لیں، چوس لیں، وہ ہونٹ کبھی جہنم میں جا سکتے نہیں. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے جذبات ہیں اہل بیت کے بارے میں. کبھی انہوں نے ایک لفظ بھی اہل بیت کے بارے میں برا بولا، حالانکہ اختلاف ہوا سخت ترین اختلاف میں بھی ایک لفظ. اس لیے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، حلم و معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بردباری، کتنے حلیم الطبع تھے، کتنا بڑا دل دیا تھا اللہ رب العزت نے انہیں. یہ علماء نے کتابیں لکھی، ہمارے اہل سنت کے علماء، اس لیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے دل گردے کے مالک، سخت سے سخت اختلافات کے باوجود انہوں نے کبھی برا بولا نہیں. تعریف ضرور کی ہے، شان ضرور بیان کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شان، یہ حدیث کب بیان کی معاویہ رضی اللہ. ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی سیدنا معاویہ کی موجودگی میں. یہ کہتے ہیں جی وہ اپنے گورنروں سے لعنت کرواتے تھے. وہ جھوٹو جو خود لعنت کرواتا ہو اس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اگر برا کہہ رہا ہو تو اس کو شابش دینی چاہیے؟ شابش نہیں دی بلکہ اس کو منہ کو روکا ہے. فرمایا تم حسن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو؟
میں نے نبی کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے، اور جس کے ہونٹوں کو نبی چومیں اور چوسیں وہ ہونٹ کبھی جہنم کی آگ کیا ہوا بھی کبھی لگے گی نہیں۔ یہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی شان اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دفاع کے لیے ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس امت کو جگانے اور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، آپ کی ازواج مطہرات کا دفاع ہے، آپ کے خلفائے راشدین کا دفاع ہے، آپ کے صحابہ کرام کا دفاع ہے، آپ کے نواسوں کا دفاع ہے۔ کس کا انتخاب ہے معاویہ؟ حسن رضی اللہ عنہ۔ کس کے انتخاب کو برا کہتے ہو؟ نبی کے نواسے کے انتخاب کو برا کہتے ہو۔ آج تم کسی مسجد یا کسی ادارے کے، ایک چھوٹے سی مسجد، چھوٹا سا ادارہ، وہ کسی نااہل شخص کے سپرد کرتے، اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، اللہ ہم سے پوچھے گا کس نااہل کے ہاتھ میں دے کے آئے ہو نظام، کیوں ایسا کر کے آئے ہو؟ نبی کے نواسے حسن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا نظام خلافت وہ ایک نااہل کے سپرد کر دی تھی انہوں نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔